ينصرون واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام على سيدنا رسول الله والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. برادران اسلام، میرے بھائی اور دوست بزرگوں، تمام تعریفاں عبادتاں سجدے دے لائق سے کی کوئی ذات ہے، وحدہ لا شریک کی ذات پاک ہے. درود لا محمود پاک محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پاک بارگاہ کے اندر عاجزانہ پیش کرنے کے بعد حضرات محترم، پچھلے جمعے آپ حضرات کے سامنے اسی آیت جو کہ 9واں پارہ ہے، سورۃ الاعراف ہے، اور اس کی آیت نمبر 57. ہمارا موضوع تھا شان رسالت. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. پچھلے جمعے اور آج بھی اسی حوالے سے چند قرآن و حدیث کے نور اور اس کے ساتھ جو میرے اللہ کو منظور ہوا شان رسالت کے حوالے سے عرض کریں گے. یہ پوری آیت، اس آیت کے اندر کم از کم میرے آقا علیہ السلام کی 9 صفتیں بیان کی. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ابھی خطبے کے اندر تو میں نے اس آیت کا آخری حصہ پڑھا ہے. سبحان اللہ. پوری آیت الذین یتبعون الرسول، جو پیروی کرتے ہیں اس کے رسول کی، اور وہ رسول جس کا یہ بھی میرے آقا کی صفت ہے، رسول النبی الامی کے اندر امی میرے آقا کا لقب بھی ہے. فرمایا جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی ہے امی ہے. اور یہ میں پچھلے جمعے عرض کر چکا ہوں رسول اور نبی میں فرق کیا ہے. الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، کہ جس کے ذکر کو وہ پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس تورات اور انجیل کے اندر. یہ کئی سال پہلے امریکہ کے اندر انہوں نے انجیل کے نسخے اکٹھے کیے، سینکڑوں اکٹھے کیے، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا تھا. اور قرآن مجید جہاں سے وہ لیتے تھے کسی کی زبر زیر آگے پیچھے نہیں تھی. اور انہوں نے کئی دفعہ ارادتاً تورات انجیل کو بدلا. تورات بھی آج صحیح جو میرے اللہ نے نازل فرمائی تھی وہ آج موجود ہے. اور ان کی بدبختی یہ تھی کہ جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر تورات اور انجیل کے اندر پاتے تھے وہاں سے وہ نکال دیتے. اس کے باوجود آج بھی ان کے پاس زیادہ سے زیادہ ان کو 4 انجیلوں پر جو ہے ان کا اتفاق ہے. عیسائیوں کا یوحنا، یوکا اس طریقے سے، اور جو ہے متی کی انجیل، برنباس کی انجیل، یہ 4 اور ان چاروں کے اندر آج بھی میرے آقا کا ذکر موجود ہے. فرمایا کہ کا ذکر لکھا ہوا پاتے ہیں تورات اور انجیل کے اندر. وہ محبوب یأمرہم، حکم دیتا ہے بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ نبی حکم دیتا ہے انہیں نیکی کا اور روکتا ہے انہیں برائی سے. ویحل لہم الطیبات، اور حلال کرتا ہے ان کے لیے پاکیزہ چیزیں. یہ قرآن مجید بیان فرما رہا ہے. 9واں پارہ ہے اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 ہے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور حرام کرتا ہے ان پر ناپاک چیزیں. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور اتارتا ہے ان سے ان کا بوجھ اور کاٹتا ہے وہ زنجیریں جو جکڑے ہوئے تھیں انہیں. یہ اس حصے کا میں ابھی آپ کے سامنے ان کے اوپر بوجھ کیا تھا.
وہ میرے نبی پاک نے کیسے اتارا ہے اور اس کے ساتھ کن کن وہ زنجیروں کے اندر جکڑے ہوئے لوگ تھے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان زنجیروں سے انہیں کیسے نکالا ہے۔ آگے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، پس جو لوگ ایمان لائے اس نبی امی پر اور تعظیم کی اور آپ کی مدد کی، وَنَصَرُوهُ آپ کی مدد کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور پیروی کی اس نور کی جو اتارا گیا آپ کے ساتھ، أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی خوش نصیب کامیاب و کامران ہیں۔ یہ اس آیت کا اور آخری جو حصہ ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس جو لوگ ایمان لائے آپ کا وَعَزَّرُوهُ، اور آپ کی تعظیم کی، عزت کی، وقار بلند کیا، وَنَصَرُوهُ، اور آپ کی مدد کی، اور جنہوں نے آپ کی مدد کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي، اور جنہوں نے اس کی تابعداری کی جو نور آپ پر یعنی قرآن مجید جو آپ پر نازل کیا گیا۔ یہ چار چیزیں بیان کی گئی ہیں اس آیت کے آخری حصے کے اندر: ایمان لانا محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، اور اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعظیم کرنا، عزت و وقار بلند کرنا، اور پھر اس جو قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اس کی اتباع کرنا۔ قرآن مجید کی اتباع بعد میں رکھی ہے، اس آیت کے اندر میرے آقا کا عزت و وقار تعظیم پہلے رکھا ہے۔ قرآن مجید کے اندر فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، پھر وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي، اتباع بعد میں ہے، میرے محبوب کی عزت و وقار تعظیم پہلے ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مدد پہلے ہے۔ اور یہ جن کے اندر یہ چار صفتیں پائی جائیں گی وہی لوگ کامیاب ہیں، جن کا حشر ہے۔ اب میں اس حوالے سے ایک اور آیت شان رسالت کے حوالے سے 8ویں پارے کے اندر اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ایک دن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے، مسجد کے دروازے سے اندر داخل ہو رہے تھے تو کسی شخص کی نظر پڑی، اور یہ آیت اس وقت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی جب کافر اور بڑے بڑے مکے کے جو سردار تھے نا وہ کہتے تھے اللہ نے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو بھی وہ نہیں مانتے، انہوں نے نبی پڑھنا، یہ تو یتیم ہے، ہم باقاعدہ نام لیتے تھے، یہ بڑا واقعہ اور بڑی باتیں فلانے کو نبی ہونا تھا، وہ بڑا جاگیردار، بڑا مالدار، اس کے بڑے خاندان، یہ وہ آگے پیچھے بڑی باتیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ تم بک بک کر رہے ہو، اللہ اعلم، یہ اللہ جانتا ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، وہ جانتا ہے کہ اپنی رسالت اس نے کہاں رکھنی ہے، اس نے رسول کس کو بنانا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، یہ اللہ جانتا ہے کہ اس نے کس کو رسول بنانا ہے، اس نے اپنی رسالت کہاں رکھنی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب داخل ہوئے نا مسجد کے دروازے سے تو ایک شخص کی نظر پڑی، تو پھر وہ دیکھتا ہی رہا، دیکھتا ہی رہا، دیکھتا ہی رہا، لوگوں سے پوچھنے لگا یہ اتنا سونا ہے کون، یہ اتنا حسین چہرے والا، اتنے سونے قد والا، یہ اتنا آن جان کا انداز، یہ اتنا سونا ہے، یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتلایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں۔ یہ سن کر اس شخص نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، جس رسول کا کہ چچے کا بیٹا کیٹا سونا ہے اور رسول خود کیٹا سونا ہے، یعنی میرا نہیں بھی سی جانن والا جس کو پتہ ہی نہیں، اس نے اس کے ہو سکتا ہے یہ بھی خیال میں کہ یہ کہیں رسول ہے، مگر لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چچا کے بیٹے ہیں۔ وہ حیران ہوا ہے کہ سرکار کے چچا کے بیٹے ایٹے سونے ہیں۔ واقعی اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، جن کے رشتہ داروں کو دیکھ کر لوگ قرآن پاک کی آیتیں پڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔
اللہ اکبر. اب میں بڑی تیزی سے وہ پچھلے جمعے کی بات رہ گئی مجھے دوست نے, تو وہ آج کے موضوع کے ساتھ میں بڑی تیزی سے اس کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امی میرے آقا کا آپ کا جو لقب بیان کیا گیا نا, تو ایک میں نے پہلے بھی ہو سکتا ہے بیان کیا ہو, تو یہاں میں نے اس امی کے حوالے سے جو مفسرین نے بہت بیان کی وہ پچھلے جمعے میں عرض کر چکا ہوں. اب میں مختصر, یہ میرے آقا کی عظمت و شان ہے کہ جنہیں کہتے ہیں نا کہ یہ دولہا ہے کوئی نہیں کہ برات پہلے تیار ہے, کہتے ہیں یار وہ دولہا کی تھے, دولہے کا تو پتہ ہی نہیں کہ برات پہلے تیار ہے. ادھر دیکھیں کہ اجے اسماعیل اپنی اماں کی چولی وچ نہیں آئے, میرے رب نے انہاں کو محبوب کی آمد کا وعدہ پہلے کیا. یہ قرآن ہے. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, تیسرے سپارے کے آخری رکوع کی پہلی آیت ہے, پہلی آیت ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت و شان کا. اس حوالے سے میں ابھی آگے عرض کروں گا, اور میرے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر بیان فرمایا, اسی آیت کے اندر. اللہ اکبر. امی یہ بخت نصر ایک بادشاہ گزرا, اس نے رات کو خواب دیکھا, جب خواب دیکھا تو ڈر کے اٹھ گیا, جب اٹھے اپنے اس پریشانی میں سوچ کے دیکھو انہوں خواب بھی بھول گیا. تو اس نے اعلان کروایا کہ بھائی جتنے بھی معبر ہے تعبیریں بتلانے والے وہ سارے کٹھے ہو جاؤ, 3 دن دی مہلت دے, مینوں خواب بھول گیا, میرا خواب بھی وہ دسن, تسی تعبیر بھی وہ خود دسن. میرا خواب بھی میں تو بھول گیا, میرا خواب بھی وہ بدلا ہے, اس کی تعبیر بھی وہی بدلا ہے. اس نے 3 دن کی مہلت دے دی کہ 3 دنوں کے اندر اگر تسی دسیا نا تو میں سارے اندر توڑا لوا دیا, سب کی گردنیں اڑوا دوں گا, اور اگر جس نے جھوٹ بولا اس کو بھی معاف نہیں. وہ آگے جان شکنجے میں سارے پریشان ہو بڑے رہے. جب تیسرا دن شام ہونے لگی نا, تو اس وقت کے جو نبی تھے حضرت دانیال علیہ السلام, آپ نے پیغام بھیجا کہ تیرا خواب بھی میں بتلاؤں گا, اس کی تعبیر بھی میں بتلاؤں گا. خواب بھی میں بتلاؤں گا تو اس کی تعبیر میں بتلاؤں گا. انہیں کوئی گل کی تھی بخت نصر بادشاہ نے کہ گل میری بھی تسی سنی ہونی کہ اگر غلط کسی نے میں نے وہ خواب ہی نہ دیکھا ہو تو وہ جھوٹ بولے گا. فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں, میں اللہ کا نبی ہوں, میں اللہ کا نبی ہوں. جناب دانیال علیہ السلام آپ تشریف لے آئے, کیا بادشاہ میں نسنا تینوں خواب کیا ہے, پھر اس کی تعبیر کی. فرمایا تو ایک ایسا خود دیکھیا جس کے پیر زمین وچ نے, صرف اس کا آسمان نال لگا ہوا ہے, وہ 4 دھاتوں کا بنا ہوا, اتنا حصہ اس کا سونے کا, چھاتی کے قریب والا حصہ چاندی کا, اس کو تھلے والا حصہ تانبے کا, پھر اس کو تھلے والا حصہ لوہے کا. ایک روایت وچ کہ اس کو تھلے والا حصہ لوہے تو بعد کو مٹی دا سی. یہ تو روایات نہیں, کیونکہ میں پڑھ کے گفتگو کر رہا, سنی سنائی نہیں یا اخباری گل نہیں. ایک لفظ کا سینے دانا جمعے تو بات نہیں. جب آپ نے دانیال علیہ السلام نے فرمایا تو پت دیکھیا جڑا انہاں دھاتاں دے نال بنیا ہویا, جس دے پیر زمین دے اندر سر اس دا آسمان نال لگ رہا ہے. کہنا واقعی یہ کوئی میں خواب دیکھا, کہنا یہ کوئی خواب دیکھا. اس سے اگے فرمایا اس نو ایک ذرہ آ کے ٹکرا گئے, اس ذرے دے نور دے ذرے دے ٹکران دینا ایک بت پاش پاش ہو جاتا ہے. پھر اس نور دی روشنی بڑھنی شروع ہو جاتی ہے.
دیکھا ہے؟ بادشاہ کہتا ہے بخت نصر کہتا ہے کہ ہاں میں یہ ہوئی دیکھا ہے، ایک خواب دیکھا ہے، ایک بت پیر انہیں زمین کے چلے، سر اس دا آسمان نہ لے، انہاں دھاتا دے نال پڑے اور اس تو بعد اس میں آگے ٹکران ہے، جس وقت اس ذرے دے ٹکران نال یہ پھر پاش ہو جاتا ہے، پھر اس کی روشنی اس ذرے دی اس نور دی پھیلنی شروع ہو جاتی ہے، آسمانہ تک پھیلتی چلی جاتی ہے۔ کہتا ہے یہ کوئی خواب دیکھا، فرمایا میں ہوں اس دی تعبیر تینوں دسنا چاہنا۔ بادشاہ کہنے لگا دس، فرمایا اس دی تعبیر جڑا بت دیکھیا اس تو مراد ایک ویلا آئے گا دنیا کے اندر ہر طرف بت پرستی ہوئے گی، کفر ہی کفر ہوئے گا، جڑا اس نور دا ذرہ آ کے ٹکران ہر طرف روشنی ہی روشنی پھر پھیل جاتی ہے، او بت ذرے ذرے ہو جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ایک ویلا ہر طرف بت پرستی کفر ہی کفر، تاریکی ہی تاریکی، پھر جڑا نور ٹکران دی اس دی تعبیر پھر ایک ویلا آئے گا بت پرستی ختم ہو جائے گی، وہ جڑی روشنی ہے وہ اس کو مراد ایک نبی امی تشریف لے کے آئے گا، وہ امی نبی آئے گا، اس کا پیغام اس کا دین اس دے دین دی روشنی چار سو پھیلتی چلی جائے گی۔ آزم صاحب اس واسطے بڑی سونی گل کر دے نے، آپ فرما دے ہو لکھ دنیا تیرے سونے ہون، ساڑھے آقا نال نہ رل دے، او کل فیتون تے کل دی کل لے، محبوب دے پیار اصل لے، اور یوسف النبی مصر وکایا، جتھے روح جتھے زور عشق دے چل دے، سب صدقہ محبوب میرے دا، کوہ دور تے دیوے پر، جتنی بھی کائنات کے اندر روشنی ہے یہ میرے آقا دا صدقہ ہے۔ آج کوہ دور دا بھی ذکر ہوتا ہے تو میرے آقا دے صدقے دے نال ذکر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اس دی وضاحت بڑی ہو سکتی ہے، اعظم صاحب نے اس کا نام دی، مگر میں بڑی تیزی کے نام تک پڑھنا چاہنا۔ اللہ اکبر، حضرت عبداللہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی شریف کی حدیث ہے، میں پچھلے جمعے والی باتیں ساری چھوڑ کے آگے جا رہا ہوں۔ ادھر دانیال علیہ السلام بتلا رہے لوگوں، جب ہر طرف کفر ہی کفر ہو جائے گا پھر امی نبی دنیا میں تشریف لائے گا، ہر طرف پھر اس کا پیغام پہنچے گا، اور اسی لیے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک دن سفر سے واپس آئے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا طریقہ یہ ہوتا تھا، آتے مسجد نبوی شریف میں سفر کا آغاز کرنے سے پہلے بھی آپ نفل پڑھ کے مسجد نبوی شریف میں پھر سفر کا آغاز کرتے، واپس آتے تو پہلے نفل پڑھتے، پھر گھر تشریف لاتے، اور پھر سرکار کا معمول یہ تھا کہ زہرا پاک سے پہلے ملتے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک دن تشریف لے کے آئے، زہرا پاک نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سفر سے واپسی پر سرکار کا چہرہ مبارک دیکھا، لباس مبارک دیکھا، سفر کی وجہ سے جو محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چہرے پر جو آثار تھے، زہرا پاک کی چیخیں نکل گئی، عرض کیا باجان آپ اتنی جو ہے تکلیف نہ اٹھایا کریں، اتنی مشقت نہ کیا کریں، اتنے دکھ نہ اٹھایا
کا پیغام پہنچے. ادھر دانیال علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے بادشاہ پھر وہ نبی امی تشریف لے کر آئے گا جس کا پیغام وہاں تک پہنچے گا, اس کے پیغام کی روشنی وہاں تک پہنچے گی جہاں تک چاند سورج کی روشنی پہنچتی ہے, جہاں تک زمین ہے وہاں تک اس کا پیغام پہنچے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے بھائیوں, اور یہاں دو باتیں اسی آیت کے حوالے سے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ کہ وہ محبوب پھر ان سے بوجھ اتارے گا, ان کا بوجھ اٹھا دے گا. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ جن زنجیروں کے اندر وہ جکڑے ہوئے ہوں گے ان سے ان کو جو ہے آزاد کروائے گا. اس سے مراد پہلے نبیوں کی شریعت پڑھ کے دیکھیں. میں آپ کو اوپر سے پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم, یہ جسٹس اسپیکر شاہ صاحب العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ضیاء القرآن میرے پاس موجود ہے. میں اس کے اوپر سے وہ بوجھ کون سے ہیں جو میرے نبی نے اتارے ہیں. پہلے نمبر 1 کہ پہلی شریعت کے اندر اگر کسی کے کپڑے پر پیشاب وغیرہ لگ جاتا تھا انہیں وہ کپڑے کا حصہ کاٹنا پڑتا تھا. اور پھر اسی طریقے سے جب خواتین کے خاص دن جو ہوتے ہیں ان سے کھانا پینا, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پہلے ممنوع تھا. اور پھر مال غنیمت جب میدان جنگ کے اندر مسلمان جاتے پہلے کیا تھا, جو مال غنیمت ہوتا تھا وہ کوئی استعمال نہیں کر سکتا تھا, اس کو ایک جگہ پہ جمع کر کے رکھ دیا جاتا تھا, اکٹھا کر کے رکھ دیا جاتا تھا اور اسے آگ لگا دی جاتی تھی. پہلے یہ بات تھی. اب مال غنیمت کو آگ لگائی جاتی. عورتوں کے ساتھ یہ معاملہ کہ ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا, ان سے جو ہے کوئی برتن کو جو ہاتھ لگا دیتی وہ سمجھتے تھے پلید ہو گیا ہے. اور پھر اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اگر کسی کپڑے کو پاک کرنا ہے اور جو ہے ان کو کاٹنا پڑتا تھا. اور اسی طریقے سے ان کی توبہ کیا تھی, اگر کسی نے قتل کیا ہے جب تک اس کو قتل نہیں کیا جاتا تھا اس کو معافی نہیں ملتی تھی. اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بوجھ کیسے اتارے ہیں, ان زنجیروں کو توڑ کر اللہ کے بندوں کو آزاد کیسے کیا ہے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شریعت کے اندر کپڑا پلید ہو جائے آپ اسے 3 دفعہ اچھے طریقے سے باندھ کے نچوڑ لیں وہ کپڑا پاک ہو جائے گا. آپ ان خواتین کے ساتھ جو ہے صرف ایک تنہائی مستری نہیں, جو شادی شدہ لوگ ہیں خواتین, باقی ان کے ہاتھ کا پکا بھی کھا سکتے ہیں, اس کے ساتھ بیٹھ اٹھ سکتے ہیں, وہ آپ کے کپڑے دھونے تو وہ کبھی ناپاک نہیں ہو سکتے. کیسے بوجھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم. ابھی بھی وہ بعد وقت کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی. ان کو پتہ نہیں ہے کہ میرے آقا علیہ السلام, یہاں میرے پاس بڑی حدیثیں ہیں کہ منبر رسول کا صدقہ ہے مجھے حدیثیں یاد آ رہی ہیں, اگر اس طرف بات نکل جائے تو شان رسالت کا موضوع آگے نکل جائے گا. میں یہاں پر یہی باتیں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں. پھر میرے کریم آقا علیہ السلام لاتعداد انگنت میرے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام ہو. جس محبوب نے فرمایا تو دل سے توبہ کر کے ایک آنسو بھی بہا دیتا ہے میرے رب کی بارگاہ کے اندر شرمندگی کا, میرے رب کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے, مجھے معاف کر دیتی ہے, تجھے قتل کا بدلہ قتل نہیں کرنا پڑتا. اور یہ میں اگر تفصیلاً بیان کروں تو یہ یہاں بہت ساری باتیں اور بھی ہیں, مگر میں اشارہ کر یہ باتیں عرض کی ہیں. اور یار میرے آقا علیہ الصلوۃ شان رسالت دیکھیں, حضرت عبداللہ ابن سلام, اور اس سے پہلے دیکھیں صحابہ کا انداز. حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ بڑے ہیں عمر کے اندر یا میرے آقا بڑے ہیں, آپ بڑے ہیں یا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم. فرماتے ہیں بڑے میرے آقا ہی ہیں, صرف میری ولادت پہلے ہوئی. پوچھنے والے نے صرف عمر پوچھی ہے, عمر پوچھی
ہے کہ آپ کی عمر زیادہ ہے یا سرکار کی؟ آج کا کوئی ہوگا مولوی، بڑے بڑے صحت مند ہٹے کٹے مولوی، سر اتنی، اور میں نے منبر رسول پر کسی کتاب کا نہیں، حقیقت میں نے دیکھا وہ اپنے مولویوں کی، اپنے پیروں کی تو جوتیاں بھی اٹھائیں گے، ادھر میرے آقا علیہ السلام کی نعرے میں بات کی بات آ جائے گی، وہ کہیں گے شرک ہے جی، یہ شرک ہے۔ عقل ماری جاتی ہے جو میرے آقا کی محبت سے دور ہوتا ہے۔ ادھر حضرت عباس کہہ رہے ہیں اور سوال کرنے والے بڑے آقا ہی ہیں، صرف میری عمر زیادہ ہے، صرف میری عمر زیادہ ہے، بڑے آقا ہیں۔ عثمان غنی سے کہا جاتا ہے تو ہمارے بچپن کا یار ہے، یار تو آ گیا ہے، تیرے نبی پاک پیچھے ہیں، کیا ہوا انہوں نے خود تجھے بھیجا ہے، تیرے یار پیچھے ہیں، علی پیچھے ہیں، سارے پیچھے ہیں، تو کعبے کا طواف کرنے کا چپ کر کے کھڑا ہو۔ اس کعبے کی شان کس نے بتلائی ہے؟ میرے نبی نے بتلایا۔ اس کعبے کا تعارف کس نے کرایا ہے؟ وہ آمینہ کے گلشن میں کھلنے والے گلاب کے پھول میرے آقا نے کروایا ہے۔ اب میں اپنے آقا کو چھوڑ کر کعبے کا طواف نہیں کر سکتا۔ کعبے کا طواف عثمان غنی کی غیرت اس وقت چہر برداشت کرتی ہے، اس وقت جب کعبے کا کعبہ سامنے ہو تو پھر عثمان غنی طواف کرے گا۔ یہ ہے شان رسالت۔ اور اسی طریقے سے مولا کل کائنات، آپ جس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ اکبر ان کی جھولی کے اندر سر انور رکھ کے آرام کر رہے ہیں مقام نہامت پر، مقام نہامت پر، وہ تو اپنے جسم کو حرکت بھی نہیں دیتے۔ محدثین نے لکھا، اور ان کی بات کرنے سے پہلے امام بخاری، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کسی وقت سنایا ہوگا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے جب بخاری شریف ترتیب کی، بخاری شریف کی حدیثیں ترتیب کی نا، پہلے غسل کرتے، پھر سونا لباس باندھے، پھر خوشبو لگاتے، پھر 2 نفل پڑھتے، پھر میرے آقا کی حدیث لکھتے۔ بتلا دیا سرکار کا مقام تو اونچا، محبوب علیہ السلام کے لبے یوہاں سے نکلنے والے کلمات کا یہ بات کا بھی یہ مقام ہے کہ پہلے غسل کیا جائے گا، پھر سونا لباس پہنا جائے گا، پھر خوشبو لگائی جائے گی، پھر 2 نفل پڑھے جائیں گے، پھر محبوب کا کلام لکھا جائے گا۔ امام مالک سے کسی نے بازار کے اندر مسئلہ پوچھا، فرمایا تو میرے نال کہہ رہا شاہ صاحب جو ہے لطف اندوز ہو رہے ہیں کیونکہ 40 سال انہوں نے حدیث پڑھائی ہے، لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ آپ لے آئے، گھر لائے، بٹھایا، آپ نے غسل کیا، خوشبو لگائی، فرمایا اب میرے محبوب کا مسئلہ پوچھ۔ یہ کبھی ہم نے، آپ نے ان چیزوں کو سوچا ہے؟ کبھی خیال کیا ہے؟ جن کا تعلق ہو ان سے پوچھیں۔ میں نے آگے بھی کہیں آپ کو سنایا ہوگا کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو وہ کسی نے پڑھے، ہمارے بہت بزرگ عالم دیکھ کر بھی کئی دفعہ فوت ہو گئے، غری کے رحمت فرمائے اللہ تعالیٰ نے، وہ قاضی صاحب کہتے ہیں کہ کوئی بھی حاجی ہے نا چلو حج پہ جاوے، اللہ ملے نہ ملے، مگر 13 دن خاص جو حج کے دن شیطان دے نال کاکرا ضرور ہوتا ہے کہ انہوں کنکریاں مارن واسطے جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس کی بھی جرت نہیں، اس نے نبیوں سے ماتھا لگا دیا، مگر میرے آقا نے فرمایا یفر الشیطان من ظل عمر، جہاں میرے عمر کا سایہ پڑ جائے گا شیطان کی ہوا خارج ہو جائے گی، شیطان بھاگ جائے گا۔ وہ عمر فاروق دروازہ صدیق پر پہنچتے ہیں، دستک دیتے ہیں، بھائی صدیق میرے ساتھ سودا کر لے۔ عمر کس چیز کا سودا؟ کہ غار ثور کے اندر جو محبوب کو 3 راتیں اور 3 دن جو ٹکٹکی لگا کر محبوب کے روح پر دعا کو دیکھ کر آ رہا ہے نا، میری زندگی کی نمازیں لے لے، حج و زکات لے لے، صدقات و خیرات لے لے، صدیق ان راتوں میں سے ایک رات مجھے دے لے جو تنہائی کے اندر محبوب کے روح پر دعا کو دیکھ کر آیا۔ کھڑی کا تاجدار کہتا ہے، وہ کہتے رخ محبوبہ، محبوبہ خانہ کعبہ، ایک محراب اچھیرے،
عاشق رین سدا مستی اندر تے دیدار کرن بتھیرے. یہ محبوبوں کا جو چہرہ ہے نا یہ عاشقوں کے لیے کعبے کا مقام رکھتا ہے. اور یہاں تو قرآن ہمیں بیان کر رہا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں, ایک مانتا ہوں, اور میں جو ہے قیامت پر بھی یقین رکھتا ہوں. رب فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. محبوب یہ ایمان والے نہیں, یہ تو بے ایمان ہے. ایمان والا وہ ہوگا جو تیری ذات کو ایمان کا مرکز بنا کر تیرے سے وفا کرے گا. وہی مجھے ایک مانتے ہیں. ورنہ جتنے مرضی دعویٰ کرتا رہے, دعوے کرتا رہے کہ میں اللہ کو ماننے والا ہوں, اللہ فرماتا ہے بے ایمان ہے. جو تیرے وسیلے سے آئے, جو تجھے مان کر مجھے ایک مانے, وہ مومن ہو سکتا ہے. ورنہ مجھے ایک مانتا رہے, قیامت کو بھی مانتا رہے. یہ قرآن کی آیت ہے. دوسرا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. اور یہاں تو میرے آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے دو جملے نکلے. اتری بھیا عبداللہ ابن السلام, یہ یہودیوں کو بہت بڑے عالم تھے, آسمانی کتابوں کے بڑے عالم تھے. کہنے لگے سونیا, یہ میں ساتھ وعدے کے طور پر یہ تفسیر حدیث لے کر آیا ہوں. سونیا میں تھوڑا ہنے کلمہ پڑھ لینا, میری 3-4 گلاں نے. سرکار نے فرمایا 10 کہتے ہیں. ایک تو آپ بتلائیں کہ جنتیوں کو سب سے پہلے کون سی ڈش دی جائے گی, کون سا کھانا دیا جائے گا.